دوستو آج میں پاکستان کے ایک عظیم شخصیت کے ساتھ کھڑا ہوں اور ایک ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں پاکستان کے ادارے ہوں یا آزاد کشمیر کے ادارے ہوں، میں ان سے کوئی زیادہ انسپائر نہیں ہوں، لیکن جس شخصیت نے مجھے انسپائر کیا وہ آج آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ یہ ڈاکٹر زمان صاحب ہیں، ان کے بارے میں نے سنا اور ان کا جو پروجیکٹ ہے جو یہاں پر یہ کر رہے ہیں یہ ہماری اس موجودہ نسل کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی کارآمد ہے، اور یہ میری نظر میں یہ انسانیت کے لیے انسان دوستی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ تو میں اس لیے آزاد کشمیر سے سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں تو جناب ڈاکٹر رمضان صاحب کے پاس۔ تو یہ نوجوان ہیں لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی طرح، لیکن ان کی ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ باعث فخر ہے۔ تو میں آج یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے پروجیکٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ جو اولیو ہے یعنی کہ کتنی اقسام اور کتنی آپ نے محنت کی ہے، اور میں ان کے ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کروں گا بعد میں کہ ہم اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی لے کے جائیں، تاکہ ہم جو قدرتی نیچرل جو ہے کیمیکل سے پاک آئل جو ہے وہ ہم استعمال جو ہے وہ کر سکیں۔ تو میں اب جناب ڈاکٹر صاحب پر چھوڑتا ہوں کہ وہ پورا تعارف جو ہے اپنے پروجیکٹ کا وہ پورے کا پورا ہمیں کروائیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، صدق اللہ العظیم۔ پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ کشمیر سے زیتون کی محبت لے کے آئے۔ میں اور میری ٹیم کا ماننا ہے کہ جس چیز کی اللہ رب العزت قسم کھائے وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا، اور اسی محبت اور اسی مشن کو سامنے رکھتے ہوئے بارانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ چکوال کی ٹیم نے 1991 میں زیتون پر تحقیق کا آغاز کیا۔ تو یہ شجر مبارکہ ہے، اور یہ وہ درخت ہے کہ جس کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے، اور اپنے نور سے جو زیتون کا تیل ہے اس کی روشنی سے تشبیہ دی ہے اپنے نور کو سورہ نور میں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ یہ تحقیق کی بنیاد پڑی 1991 میں، تو 7 اقسام جو ہے وہ باہر کی یہاں لائی گئیں۔ اب الحمدللہ یہاں پہ 86 اقسام پہ ہم کام کر رہے ہیں، باری کی جو ٹیم ہے اولیو کی۔ تو اس میں میرے ادارے نے جو ایک ڈفرینس کریٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان اقسام کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جو یہاں خطہ پوٹھوہار میں خصوصاً جن کی کمرشل کاشت کی جا سکتی ہے، اور وہ نہ صرف ان جو اقسام پہ کام کر کے ان کو ڈیولپ کیا، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، بلکہ ان کی پیداواری جو ایک ٹیکنالوجی ہے وہ ڈیولپ کی کہ اس کو کتنے فاصلے پہ لگانا چاہیے، کس زمین میں لگانا چاہیے، کتنی کھاد دینی چاہیے، کتنا جو ہے پانی دینا چاہیے۔ تو اب یہ تمام معلومات الحمدللہ جو ہمارا اولیو ویلی پاکستان فیس بک پیج ہے اس پہ ہم نے دی ہے۔ 500 سے زیادہ لوگ ہمارے پاس اولیو میں واٹس ایپ گروپس میں موجود ہیں، اور جو ہماری ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی ویب سائٹ ہے اس پہ باری چکوال یہ سارا نالج کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو باری میں جو نالج موجود ہے اور جو سکلز موجود ہیں وہ ہم ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جن کے لیے ایکچولی ادارہ بنا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ تھا کہ اولیو تو یہ مارجنل لینڈز کے لیے بہت اچھا چونکہ تھرائیو کرتا ہے، تو کلائمیٹ ایکشن اس میں بہت آپ ورلڈ اوور دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کو 10 جو ہے لاکھ ایکڑ
جو ہے وہ رقبہ ایسا ہے، اگر اس پاکٹ میں دیکھیں اور اگر پورے پاکستان میں دیکھیں تو یہ تو کروڑوں جو ہے وہ ایکڑ، تقریباً 10 ملین 4 ملین ہیکٹیئر ایریا ایسا ہے جو کہ اس کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو زیتون کے جو پودے ہیں پھل پہ دنیا میں ایسے ہیں جو 4000 سال جن کی عمر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم فوڈ سیکیورٹی ایلیمنٹ ہے، اور جس کی طرف اسلم صاحب نے اشارہ کیا وہ میرے ملک کی بہت بنیادی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ہیلدی جو آئل ہے اور ہیلدی ڈائٹ کی طرف لے آئیں، اور اسی میں ہی آپ کی جو یوتھ ہے، یوتھ ہیلدی ہوگی تو یقیناً ہمارا پاکستان ہیلدی ہوگا، اور ہم ایک نیشنل جو ہماری کنٹریبیوشن ہے وہ جو ہے وہ زیادہ ہو سکے گی، اچھی جو ہے وہ نسل ہوگی تو اچھی جو ہے پروڈکٹیوٹی آئے گی۔ تو یہ ایک تو اقسام کے بارے میں جو معلومات میں نے عرض کی، اس میں جو بنیادی اقسام ہیں جو اس ادارے میں چل رہی، اس ایریے میں چل رہی ہیں، وہ باری زیتون 1 ہے، باری زیتون 2 ہے، اس میں گیملک ہے، اس میں عربیکینا ہے، اس میں اسکولانا ہے، تو اس میں ہوجی بلانکا ہے، اس میں حامدی ہے۔ تو اس طرح کی یہ اقسام ہے جو اس ایریے میں بہت اچھا جو ہے وہ فروٹ دے رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا، ہم ایک اپنے آپ پہ ٹیم کرس سمجھتی تھی کہ جب اتنا نالج اور اتنی سکلز جو ہے یہ ابتدائی لیول کی ہم نے ڈیولپ کر لی ہیں، تو ہم اپنی جو کنٹری فیلوز ہیں ان کو ہم کیوں محروم رکھیں۔ تو ہم نے یہ جو اسلم صاحب پروجیکٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ڈیولپنگ پوٹھوہار انٹو این اولیو ویلی، یہ حکومت پنجاب نے شروع کیا، تو جس میں الحمدللہ اب آج کے دن تک ہم 12,50,116 پودا جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر چکے ہیں، اور 800 سے زیادہ باغات جو ہیں وہ لگوا چکے ہیں۔ اور یہ پہلا پروجیکٹ تھا کہ جس میں ہم نے ان کو واٹر سورس کے لیے بھی پیسہ دیا، سبسڈی دی 70%، اس میں ڈرپ اریگیشن کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے 60% سبسڈی دی، پودے جو ہے وہ مفت تقسیم کیے، اور ایک چیز جو کہ عموماً منصوبوں میں بہت کم نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسان کو اس کی دہلیز پر سروسز دیں کہ آپ نے کتنے فاصلے پہ پودا لگانا ہے، کھڈا کیسے مارنا ہے، اس کو ریفل کیسے کرنا ہے، پودا کیسے لگانا ہے۔ تو یہ سارے ایس او پیز ڈیولپ کر کے ان کو ان کے آن فارم لیول پہ سروسز دی، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک لوگوں کا جو ادارے پہ جو ٹرسٹ ہے وہ جو ہے وہ بڑھا، اور یہ ٹرسٹ ہی ایکچولی ہمارا اثاثہ ہے، ہمارا سرمایہ ہے، اور یہ ایک لنک پوائنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے کہ لوگ الحمدللہ ادارے کے اندر آتے ہیں تو دے فیل آنرڈ، وہ عزت محسوس کرتے ہیں، ان کو وہ تمام معلومات دی جاتی ہیں، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے بحیثیت ایک سرکاری ادارہ ہونے کے ناطے کہ یہ تمام معلومات آپ تک پہنچائیں۔ تو اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خصوصاً جن کی مارجنل لینڈز ہیں، کہ جن کی زمینوں میں پتھر موجود ہے، جن کے علاقوں میں کہو موجود ہے، جو کہ ہمارے ملک میں 66 لاکھ درخت ہیں، کہ وہ اپنی ان زمینوں پہ توجہ دیں، اور ان جو وائلڈ آلیو ہے، جو جنگلی زیتون ہے، اس کی گرافٹنگ کے بارے میں۔ تو میرا ادارہ جو ہے وہ الحمدللہ یہ پوری آلیو کی ہماری ٹیم ہے، تو وہ نہ صرف یہ ٹیکنیکل جو معلومات ہیں یہ پرووائڈ کرنے میں بڑا فخر اور اعزاز محسوس کرتی ہے، بلکہ ہم تقریباً 11 کے قریب پورے سال میں ٹریننگز کا انعقاد کرتے ہیں، جن میں ہم بہت کم یہ ہوتا ہے کہ کوئی لیکچرز کی طرف جائیں، بلکہ جو اپلائیڈ چیزیں ہیں، جو پریکٹیکل چیزیں ہیں کہ اس کام کو کرنا کیسے ہے، اس میں ہماری جو ہے وہ پوری یہ توجہ ہوتی ہے۔ تو یہاں الحمدللہ نرسری سے لے کر پروڈکٹ بنانے تک اور اس کی جو مارکیٹنگ ہے اس تک جو ہے وہ میرا ادارہ جو ہے وہ ٹریننگ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک تو ہمارا اولیو ویلی پاکستان جو فیس بک پہ پیج ہے اس کو جوائن کریں، پاک اولیو جو ہے وہ یوٹیوب چینل ہے، جس فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ جس کا میں پنجاب میں پی آئی ہوں، وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ تو یہ پورے پاکستان میں الحمدللہ ایک ایسی ٹیم جو ہے
وہ اس کی کوآرڈینیشن بن رہی ہے کہ ہم ہر شہری تک یہ جو نالج ہے اور یہ اسکل ہے اس تک پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب۔ تو اپنا اگاؤ اور اپنا کھاؤ کے دوستوں، اب میں بہت جلد ڈاکٹر رمضان صاحب کے تعاون سے انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر اس پروجیکٹ کو لے کر انشاءاللہ ہر جگہ پر پہنچے گے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تعاون کا یقین دلایا ہے اور ہم اپنی ٹیم کے ساتھ مل بیٹھیں گے اور اس بات کا تعین کریں گے کہ ہمیں ہر سال جو ہے وہ کتنے پودے لگانے کا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے قلم کاری کے لیے بھی پوری ٹیم جو ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی سال جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو کؤ ہے بنیادی طور پر وہ بھی یہی ایک نسل ہے، صرف وہ پھل نہیں دیتا، تو ہم اس کے اوپر قلم کاری کا ایک باقاعدہ جو ہے وہ پروگرام بنا رہے ہیں۔ تو دوستو، ڈاکٹر زمان صاحب کے فیس بک اور ان کا جو واٹس اپ ہے اس پر بھی آپ یعنی کہ اس کو ضرور فالو کریں، اور انشاءاللہ ہم ان کے تعاون سے جو ہے یہ زیتون جو ہے آزاد کشمیر کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر پلانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ مزید ویڈیو بنائیں گے۔ السلام۔